نفس هذه المعلومات كل بدعة بالنسبة إليها معروضة بالإظهار قلت لا يبقى أن هذا ليس توجيها لكل القائل لأن مدار كونه على أشياء انتقال كل بدعة من جميع إدارة تسمية مدار هذا القول على أن الأجزاء الأرضية هي المعلومات معروضة بالإظهار وهي لا تنطق والتوجيه التي هي كل بدعة قال وجواب آخر لشك المعروف توجيه ما هو المشهور من التوجيه عبارة عن المعلومات الثلاثة بين ليس المراد من التوجيه من المعلومات عن إضافة هذه من حيث الوجود للإظهار لا يلزم تعلق عن الشاطئ بهذه المعلومات ولكن في دفعه ما أكده بعض بقوله وصفات الإظهار. فإن قلت سيأخذ سوال نقل کر رہے ہیں قلت سے اس کا جواب دیا کہتے ہیں دیکھو قضیہ کے متقدمین کے نزدیک وہ 3 اجزاء ہیں موضوع محمول اور نسبت تامہ خبر تو شک میں یہ کہا گیا تھا کہ مشہور یہی ہے کہ یہ قضیہ کیا پائے جاتے ہیں اور قضیہ نہیں یاد ہے تو جواب دیا قاضی مرزا جان نے یاد ہے کیا جواب دیا کہ اجزاء کے پائے جانے کے وقت ہو کل ذات کا پایا جانا ضروری ہے کل عرض کا پایا جانا ضروری نہیں اور قضیہ کل بالعرض ہے اجزاء کے لیے زیادہ وہ نہ ہو تو خیر یاد ہے وَإِن قُلْتَ سے فرماتے ہیں کہ میاں یہ جو 3 اجزاء ہیں قضیے کے ان کے 2 اعتبار ہیں ایک یہی 3 اجزاء لا بشرط شے کے مرتبے لا بشرط شے یعنی من حیث ہیہ کے ذات اجزاء کے مرتبے جو ان اجزاء کے ساتھ اور کسی شے کا اعتبار ہے بس ان اجزاء موضوع کی ذات محمول کی ذات نسبت تامہ خبر کی ذات ایک یہ مرتبہ ہے ان کا ایک مرتبہ ان کا ہے بشرط شیخ کہ موضوع محمول نسبت تامہ خبر بشرط الاذعان بشرط الاذعان تو ہم کہتے ہیں یہ تینوں اجزاء ہیں قضیے لیکن مرتبہ بشرط شے میں اجزاء من حیث ہیہ کے مرتبے میں لا بشرط شے کے مرتبے میں یہ اجزاء نہیں ہے سمجھ آ گئی ہے تو میاں نفس اجزاء اگر پائے بھی جائیں اور قضیہ نہ پایا جائے تو یہ اعتراض تم نہیں کر سکتے ہو کہ اجزاء تو پائے گئے کل نہیں ہے سمجھ آ گئی ہے کیونکہ اجزاء ہی نہیں پائے گئے سمجھ آ گئی ہے نفس اجزاء تو اجزاء نہیں ہے نا قضیے کے لا بشرط شے کے مرتبے میں تو قضیے کے اجزاء نہیں ہے یہ قضیے کے اجزاء ہیں یہ بشرط شے کے مرتبے یعنی بشرط الاذعان
تو یہ تینوں بشرط اذعان پائے جائیں تو اب اگر قضیہ نہ ہو تو پھر اعتراض ہو، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ تو شک کی صورت میں تو میاں تینوں اجزاء کی ذوات پائی گئی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو ذوات کے مرتبے میں یہ اجزاء ہیں، لہذا قضیہ بھی نہیں ہے تو اجزاء بھی نہیں ہے تو قضیہ بھی نہیں ہے تو کون سا اعتراض ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ فَإِن قُلْتَ سے ایک سوال نقل کر لیا کہ میاں یہ تینوں اجزاء بنتے ہیں لیکن لا بشرط شے کے مرتبے میں یہ اجزاء نہیں ہے، یہ اجزاء ہیں بشرط شے کے مرتبے بشرط اذعان، تو شک کی صورت میں تو یہ اجزاء نہیں بنتے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک سوال ہوا نقل کیا۔ قلت سے حمدللہ فرماتے ہیں کہ میاں فرماتے ہیں یار ٹھیک ہے سوال تو تم نے کر دیا، لیکن یہ جو سوال میں تم نے بات ذکر کی ہے اس کا فاضل مرزا جان کے قول سے تعلق حل سے جواب سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ فاضل مرزا جان نے جو حل کیا جواب دیا اس کا مدار کچھ اور ہے، وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو تم نے کچھ اور کہہ دیا، تو یہ اس کے قول کی توجیہ تو نہیں بن سکتی۔ سمجھا گئی ہے؟ کیونکہ فاضل مرزا جان نے یہ کہا کہ میاں بس قضیہ نہیں ہے کیونکہ قضیہ کل بالعرض ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اجزاء پائے گئے کل نہیں ہے، کل بالعرض ہے، تو کل بالعرض کا پایا جانا تو ضروری نہیں ہے، کل بذات کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے اجزاء کے پائے جانے کے وقت میں۔ تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کل بذات سے کل بالعرض کا انفکاک جائز ہے، کیونکہ اجزاء کے تحقق کے وقت کل بذات کا پایا جانا ضروری ہے، کل بالعرض کا پایا جانا ضروری۔ ہاں تو پتہ لگا کہ کل بذات اور کل بالعرض کے درمیان میں انفکاک ان کے نزدیک جائز ہے، ہو سکتا ہے کہ کل بذات ہو اور کل بالعرض نہ ہو، ان کا تو یہ مطلب ہے۔ تو تم نے کیا کہا؟ فین قلت میں تم نے تو کہا میاں اجزاء ہی نہیں پائے، قضیہ گئی، تو قضیہ نہ ہو تو کیا بات؟ تو یہ ان کے قول کی توجیہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے یہ فاضل مرزا جان کے قول کی توجیہ تو نہیں ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں البتہ کلام اچھا ہے، یہ سوال میں جو تم نے توجیہ ذکر کی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ یہ شک کے لیے دوسرا مستقل جواب ہے۔ وہ جو متن میں شک ہوا کہ میاں دیکھو اجزاء پائے گئے قضیہ نہیں، مشہور قول یہی ہے کہ اجزاء پائے گئے، تو مشہور قول یہی ہے کہ شک کی صورت میں قضیہ نہیں ہے۔ یہ سوال ہوا تھا نا، شک میں یہی ہوا تھا نا، تو اس کا یہ فہم قلتا میں جو تم نے ذکر کیا یہ اس کا ایک جواب ہے، مستقل جواب ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟
کہ اے میاں تم کہتے ہو اجزاء پائے گئے شک کی صورت میں، قضیہ نہیں ہے، کل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اجزاء ہی نہیں پائے گئے یار، یہ فعل قلتا ہے، ہم کہتے ہیں اجزاء ہی نہیں پائے گئے. سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ اجزاء موضوع محمول نسبت تامہ خبری ذات کے مرتبے میں من حیثیہ کے مرتبے میں تو اجزاء نہیں ہے. اجزاء ہیں کس مرتبے میں؟ بشرط شے کے مرتبے میں، بشرط نظام کے مرتبے میں. تو یہاں تو شک ہے، نظام پایا گیا، تو جب بشرط نظام کے مرتبے میں یہ اجزاء ہے تو شک کی صورت میں تو اجزاء ہی نہیں پائے گئے. تو اگر اجزاء نہ پائے گئے ہوں اور قضیہ بھی نہ پائے گئے، جز بھی نہیں ہے تو کل بھی نہیں، اجزاء بھی نہیں ہے تو کل بھی نہیں، تو کون سی خرابی ہوگی؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ یہ فعل قلتا میں جو بات ذکر ہوئی ہے یہ فاضل مرزا جان کے قول کی توسیع تو نہیں، کیونکہ وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں اور تم نے کچھ اور بنا دیا. وہ تو کل بالذات اور کل بالعدل میں انفکاک جائز مانتے ہیں، تو تم نے تو سرے سے وہ انفکاک کا تعارف ہی نہیں کیا، بس یہ کہا کہ اجزاء ہی نہیں پائے گا یا تو کل بھی نہیں پائے. سمجھ آئیے؟ اس لیے یہ اس کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے اس بات کے. البتہ یہ شک کا جو متن میں شک ذکر ہوا اس کے لیے ایک مستقل جواب سمجھ میں آ گئی ہے. تو فرماتے ہیں مستقل جواب تو ہے، لیکن ماتن کے نزدیک یہ جواب مفہوم جواب نہیں. ہمیں آ گئی ہے، کیونکہ ماتن نے فرما دیا ہے دیکھو کہ والافادۃ مقدم، الافادۃ مقدم على الإيقاع والقضية ليست منتظرة التحصيل بعدها. سمجھ آئیے کہ اے میاں قضیہ بصورت شک ہو کہ بصورت اذعان، قضیہ کے ساتھ تعلق شک کا ہو کہ اذعان کا، دونوں صورتوں میں قضیہ ما يحتمل الصدق والكذب ہے کہ نہیں ہے. تو جب تعریف صادق آتی ہے اس کے اوپر ما يحتمل الصدق والكذب بصورت شک بھی، ہاں بصورت اذعان بھی، بصورت شک بھی، تو قضیہ کیوں نہیں؟ ہاں اس کے بعد جب افادہ ہو گیا، مفہوم قضیہ، تعریف قضیہ اس کے اوپر صادق آ گئی ہے، تو اب قضیہ اپنے وجود میں کسی اور جز کا منتظر ہے کہ وہ جز آئے گی تو میں قضیہ بنوں گی. سمجھ آئیے؟ قضیہ تو بن گیا. تو دیکھو تو یہ جو شرط تم نے لگائی ہے، کون سی شرط؟ کہ یہ اجزاء بشرط شے کے مرتبے میں، بشرط اذعان کے مرتبے میں. اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ قضیہ نفس اجزاء سے نہیں بنے گا، بلکہ اذعان آئے گا تو قضیہ منتظر رہے گا اپنے وجود میں اذعان کا. تو ایسا ہے؟ ماتن نے تو کہہ دیا نہیں ہے، اذعان کا منتظر نہیں ہے قضیہ. جب افادہ ہو گیا تو بس قضیہ متاثر. اس لیے یہ جو فعل قلتا میں تم نے بات کی ہے یہ ماتن کے نزدیک بات غلط ہے کہ اجزاء بنیں گے بشرط شے کے مرتبے میں، یہ بات غلط ہے. نفس من حیث ہیہ کے مرتبے میں یہ چیزیں اجزاء ہیں قضیہ کی ماتن کے نزدیک، کیونکہ نفس سے یہ اجزاء پائے جائے تو ما يحتمل الصدق والكذب کے اوپر صادق. بات سمجھ آ گئی؟ اور یہی قضیہ کا مفہوم ہے، قضیہ کی تعریف ہے. یہ سمجھے وہ بات کو؟ ترجمہ وَإِن قُلْتَ إِنَّا لَا نَقُولُ إِنَّ الْقَضِيَّةَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَفْسِ هَذِهِ الْمَعْلُومَاتِ كُلٌّ بِالْعَرْضِ. ہم یہ نہیں کہتے
کہ میاں قضیہ بالنسبت الى ذات الى نفس هذه المعلومات ہے، یعنی یہ معلومات تین جو ہیں ان کی ذات کے اعتبار سے بس یہ کل بالعرض ہے، لا بشرط شے کے مرتبے میں لے تو یہ کل بالعرض ہے، بل بالنسبت الیہا معروضۃ للاذعان، یہ کل بالعرض ہے اس کے لیے کہ جب یہ اجزاء معروف للاذعان ہو، یعنی بشرط شے کے مرتبے میں اجزاء سمجھ آئیے، تو بشرط شے کے مرتبے میں تو اذعان تو ہے نہیں شک کی صورت میں، سمجھ آ گئی ہے۔ قلت فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ لا يخفى ان هذا ليس توجيها لقول القائل، سمجھ آئیے، خفی نہیں ہے کہ یہ جو بات کی ہے انہوں نے، یہ فاضل مرزا جان کے قول کی توجیہ تو نہیں ہے جو قائل ہے، لأن مدار قوله، کیونکہ فاضل مرزا جان کے قول کا دار و مدار تو اس بات پر ہے على صحت انفکاک الکل بالعرض من جمیع اجزاء العرضیہ، ہاں کہ کل بالعرض کا انفکاک ہو سکتا ہے جمیع اجزاء عرضیہ سے، وہ مدار هذا القول، اور یہ جو قلت سے تم نے نقل کیا اس قول کا تو دار و مدار علی ان الاجزاء العرضیہ ہی المعلومات معروضۃ للاذعان، سمجھیے کہ یہ اجزاء جو ہے عرضیہ، یہ معلومات ہو، یہ معروض للاذعان ہو تو اجزاء ہے، وہی لا تنفک عن القضیۃ التي هي الكل بالعرض، اور یہ تو بالکل بالعرض سے جدا ہوتے نہیں ہیں میاں، تو اس لیے اس کا تو تعلق ہو فاضل مرزا جان کے قول سے، تو اس فعل قلتا میں جو تم نے توجیہ ذکر کی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے میاں، البتہ مفید ہے آپ کی بات ہو، لیکن ماتن کے نزدیک نہیں۔ کہتے ہیں بل هو جواب آخر للشک، وہ جو متن میں شک ذکر ہوا یہ اس کے لیے مستقل جواب ہے، مآلہ توجیہ ما هو المشہور، جو بات مشہور ہے اس کی توجیہ ہے کہ میاں ان القضیۃ عبارت عن المعلومات الثلاثہ، کہ قضیہ کے اجزاء ہیں تین، معلومات ثلاثہ، بان لیس المراد ان القضیۃ ہی المعلومات انفسها، یہ مراد نہیں ہے کہ قضیہ بس معلومات تین معلومات لا بشرط شے کے مرتبے میں ہیں، بل هذه من حیث الحروز للاذعان، بلکہ یہی معلومات جو ہے یہ من حیث الحروز للاذعان، یعنی بشرط شے کے مرتبے میں یہ اجزاء بنتے ہیں، تو فلا يلزم تحققها عند تحقق هذه المعلومات، لہذا قضیہ کا تحقق لازم نہیں ہے ہاں ان معلومات کے تحقق کے وقت۔ یہ تو تمہارے کلام کا خلاصہ ہوا کہ اس کا تعلق شک کے ساتھ تو بن سکتا ہے، یہ شک کے لیے یہ ایک مستقل جواب ہے، فاضل مرزا جان کے حل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے یہ، لیکن ماتن کے نزدیک بھی یہ بات معتبر ہے، اس لیے کہتے ہیں وَقَافٍ فِي دَفْعِهِ، اس کے دفع کے لیے کافی ہے ما حققه بعد، ماتن نے جو تحقیق کی ہے بعد اس کلام کے بعد، بقوله والافادۃ الی آخر، یہ اس کے دفع کے لیے کافی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ماتن کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، البتہ ایک مستقل جواب بن سکتا ہے اس شک، سمجھے ہو؟